بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل نالج از پاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، خصوصی طور پہ جو ہماری بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اس کے اوپر اس کی وجوہات بیان کی جائیں گی، اور ساتھ میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ میں اس کا بہترین حل بھی انشاءاللہ پیش کروں گا، اور ساتھ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ میں اچھی طریقے سے اس چیز کو نوجوان نسل تک پہنچا سکوں، اور تاکہ وہ نوجوان لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی بے روزگاری کو ختم کر کے بہتر ذریعہ معاش اپنا سکیں۔ اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس۔ اس نے پچھلے سال 2022 میں ایک رپورٹ شائع کی ہوئی ہے جس میں اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کی آبادی کا تقریباً 31% جو ہے وہ ان امپلائڈ ہے۔ ابھی اس وقت پاکستان کی آبادی تقریباً 23 کروڑ اگر ہو تو اس کا 31% تقریباً 7% بنتا ہے، تقریباً 7 کروڑ بنتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی آبادی ہے 7 کروڑ کی، جس میں کہ 16% یہ مرد حضرات ہیں اور 51% جو خواتین ہیں یہ اس وقت بے روزگار ہیں، اور اس کے باوجود کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس پروفیشنل ڈگریز بھی ہیں۔ اور پھر عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی جو ڈیموگرافی ہے، یعنی جو اس کی آبادی بڑھ رہی ہو اور نوجوان آبادی ہو، تو وہ اس ملک کا بہترین اثاثہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ملک کی آبادی تو بڑھ رہی ہے، لیکن اگر وہ آبادی بے روزگار ہے، وہ لوگ پریشان ہیں، تو وہ ملک کے اندر وہ ایک قسم کا وہ پرابلم بن گئے ہیں ملک کے لیے، اور معیشت کے اوپر ایک بوجھ بن گئے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو ملک کے لیے ایک بہترین اثاثہ ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری ایک یہ بھی مفروضہ تھا کہ تعلیم جو ہے کامیابی کی کنجی ہے، لیکن اگر ان کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، ہنر بھی ہے، اس کے باوجود اگر یہ لوگ بے روزگار ہیں تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اس پہ گورنمنٹ کو بھی اور ہم سب کو سوچنا ہے کہ یہ اس طرح سے یہ کیوں ہوا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ ابھی جو میں نے اپنی پریزنٹیشن کمپائل کی ہوئی ہے، تو اس میں تقریباً جو نوجوان نسل کی اقسام ہیں وہ 3 قسمیں میں اس میں ڈسکرائب کروں گا۔ پہلی وہ قسم ہے جس کی تعلیم یا تو بالکل نہیں ہے یا کم تعلیم ہے، اور اس طرح کے جو لوگ جب روزگار حاصل کرنے کے لیے شہروں کی طرف مائیگریٹ کرتے ہیں تو شہروں کے اندر آبادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ چونکہ ان کے پاس نہ کوئی ہنر ہوتا ہے نہ تعلیم ہوتی ہے، تو وہ شہر کے اندر کوئی اچھی طریقے سے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ انہیں خود بھی کافی مسائل کا سامنا پڑتا ہے، اور اس شہر کی آبادی میں بھی اضافے کا اور مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ دوسری ایک ایسی کیٹیگری ہے کہ جو سکلڈ ورکرز ہیں، وہ شہروں کے اندر بھی ہیں اور کچھ لوگ دیہات کے علاقے کے اندر بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی بہتری کی خاطر، بہتر روزگار کی خاطر، ترقی کی خاطر شہر میں شفٹ ہوتے ہیں۔ یہاں سے وہ اچھے طریقے سے اس کی جو سہولیات ہیں شہر کی ان کو یوٹیلائز کر کے اپنے لیے بھی بہتر مواقع پیدا کرتے ہیں، اور ملک کی اکانومی کے اندر بھی اچھے طریقے سے وہ یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور تیسری جو ہے یہ ایجوکیٹڈ لاٹ ہے، جو نارملی اچھی یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور جن کے آگے ملازمت کے بہتر مواقع ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر یہ لوگ شہروں میں پائے جاتے ہیں، اور بہت کم یہ دیہات میں بھی یہ اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بے روزگاری کے خطرناک اثرات کیا کیا ہیں۔
اگر اتنی بڑی آبادی تقریباً 7 کروڑ کے قریب جس وقت وہ بے روزگار ہوگی تو یہ پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے یہ۔ اور پھر ان لوگوں کے اندر ایک عجیب قسم کی ایک ریزنٹمنٹ آ جاتی ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اتنی ہماری عمر ہوگی، ہم نے اتنا پڑھا، اتنا عرصہ ہم نے کالجز اسکولز اور یونیورسٹیز کے اندر صرف کیا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم بے روزگار ہیں تو ان کے اندر ایک نیچرل سا ایک غم و غصہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے ان کے ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کے اندر بھی چونکہ ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، تو وہ گھر کے افراد ہی، محلے گلی کے اور باقی دوست احباب بھی سارے ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سخت پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ اور پھر اسی وجہ سے جب وہ یوتھ، نوجوان لوگ، بے روزگار لوگ جب کسی غلط ہاتھوں میں پڑتے ہیں تو وہ جرائم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ کرائم ریٹ بھی اس طریقے سے بڑھ جاتا ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ کافی سارے کرائمز جو ہیں اس میں نوجوان نسل بے روزگار ہونے کی وجہ سے وہ جرم کا سہارا لے کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، اور پھر ان وجوہات کی بنا پہ ایک ٹینشن جیسا ماحول ہوتا ہے، ٹینشن بڑھ جاتی ہے، اور سائیکولوجیکلی یا نفسیاتی طور پہ وہ لوگ اور ان کے گھر والے بھی کافی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ تو آئیے ابھی ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں کہ جو فرسٹ کیٹیگری ہے، پہلی کیٹیگری، اس کا کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ کیوں بے روزگار ہیں۔ تو جو میری اپنی ذاتی تحقیق ہے اور میرا جو اپنا تجربہ ہے، اور اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو لوگ جن کی یا تعلیم بالکل نہیں ہے، یا اگر تعلیم ہے بھی تو وہ بہت کم ہے، پھر دوسری بات یہ کہ ان کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے، تو اگر ان کو کوئی کام ملے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نوکری نہیں ملتی بڑی آسانی سے، کیونکہ آج کل کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اگر کوئی کام ان کو ملازمت ملے گی بھی تو اس کی اجرت بڑی کم ہوتی ہے۔ پھر بنیادی طور پہ یہ لوگ بڑے سست ہوتے ہیں، لیتھارجک ہیں، اور یہ اپنا جو ان کا سٹیٹس کو، یعنی کہ جو ان کی جو چال ہے، جو حال ہے، اسی میں وہ خوش رہتے ہیں۔ یہ سخت محنت کرنے سے بھی گھبراتے ہیں، نہ یہ اسکول کالج جاتے ہیں، نہ یہ ہنر سیکھتے ہیں، نہ ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے اندر آگے بڑھنے کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کا جو مزاج ہے وہ بڑا، اس میں تلخی ہوتی ہے، یہ ریجڈ ہوتے ہیں، بدتمیز بھی ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پہ ان کی جو خواتین ہیں ان کو سختی سے ان کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، تاکہ نہ تو وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور نہ ہی وہ کوئی کام یا روزگار کر سکیں۔ اور یہ زیادہ تر اپنے انہی کے جو لوکل رسم و رواج ہیں انہی کے اندر یہ جکڑے رہتے ہیں، یہ لوگ پروڈکٹیو نہیں ہیں، اور اگر انہیں کوئی کام یا روزگار مل بھی جائے تو یہ اس کو پابندی کے ساتھ وہ نبھاتے نہیں ہیں، اور یہ مستقل مزاج بھی نہیں ہے، تھوڑے عرصے کے لیے کام کرتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ اگر کوئی آپ کو کوئی ان کو کوئی اپنی ذمہ داری کے اندر، اپنی سپرویژن کے ماتحت اگر انہیں کوئی کام دیا جائے تو یہ کچھ حد تک کام کرتے ہیں، لیکن جو ہی آپ انہیں انڈیپینڈنٹ آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بہتر کام کریں گے، آپ کو کوئی پروڈکٹیوٹی یا پروڈکشن دیں گے، تو یہ اس سلسلے میں ٹوٹلی ناکام ہے یہ۔ اور یہ اس کے باوجود کہ یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، سست ہیں، اس کے باوجود جو ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بڑا ایک بہترین سٹائل ہو، اور وہ اچھے کپڑے پہنے، ان کے پاس اچھی موٹر سائیکل ہو، ان کے پاس ایک اچھا بہترین قسم کا موبائل ہو، اور یہ ٹک ٹاک موویز بناتے رہیں، اچھا کھانا پینا میں کھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی عادات ہیں وہ لوگ نہیں اپناتے۔ مثلاً میں نے اکثر آبزرو کیا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ جو ہے نا، وہ اگر ان کو کمرے میں کوئی کام یا ڈیوٹی دی جاتی ہے تو وہاں جو لائٹیں کھلی چھوڑ دیتے ہیں، پانی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، بجلی کی بچت بالکل نہیں کرتے، کھانے پینے میں بے دریغ ہیں، اور یہ اس کی بھی کوئی بچت یا اس کی کوئی احتیاط نہیں کرتے۔ اس طرح کی جو کیٹیگری ہے یہ ایک پیراسائٹس ہیں جو دوسروں کی انکم کے اوپر پلتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ دوسروں کی جو ہے نا چوری چکاری، اس طرح کے غلط کام، یہ لوگ اس میں بھی ملوث رہتے ہیں، اور یہ بڑے فخر سے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلانے بندے کو دھوکہ دیا، اس کے ساتھ ہم نے چیٹنگ کی۔ یہ میری اپنی ذاتی زندگی کے بے شمار تجربات ہیں، کیونکہ پچھلے 18 سال سے
میں بھی ایک جذبہ لے کے کچھ دیہاتوں کے اندر لوگوں کی زندگی بدلنے کے لیے میں نے یہ کافی سارے انیشیٹوز لیے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور توفیق دے کہ میں وہاں پہ کوئی اچھے اچھے کام کروں، خصوصی طور پہ یہ غریب طبقہ، الٹریٹ طبقہ، ان کے لیے کوئی بہتر ملازمت کے وسائل مہیا کروں، ان کے بچوں کو میں اچھی تعلیم دوں تاکہ یہ بھی آگے ترقی کر سکے اور بڑھ سکے۔ تو ناکامیوں کے باوجود اور مجھے قطرہ قطرہ قدم بقدم اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کر رہا ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں، یہ جن لوگوں پر میں نے کافی اپنا انویسٹمنٹ کی، ٹائم بھی دیا، ان کے لیے میں نے وسائل بھی مہیا کیے، تو ان لوگوں نے ہمیشہ مجھے ڈس اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ پھر ان لوگوں کے مزید جو کیریکٹرسٹکس ہیں، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو سرکاری نوکری نہیں ملتی، کیونکہ وہ اپنا علاقہ بھی چھوڑنے کے قابل نہیں ہیں، اور اگر کوئی پرائیویٹ کام اگر ان کو ملتا ہے تو وہ بھی تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے کی ان کو وہ نوکری ملتی ہے۔ سرکاری نوکری اگر کوئی بہت ہی لکی ہے، کسی کی اچھی سفارش ہے، کوئی ریفرنس ہے، تو وہ تقریباً 20 سے 25 ہزار کی اس کو سرکاری نوکری بھی مل جاتی ہے۔ پھر اس میں جو ان کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں یا انکم بھی اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کی کوئی سیونگز وغیرہ نہیں ہوتی، اور ان کے جو خاندانی جو جھگڑے ہیں خصوصی طور پہ وراثت کے اور زمینوں کے جھگڑے، یہ بھی مستقل ایک پرابلم ان کے لیے رہتا ہے، جو کہ خاندان آگے جوں جوں بڑھتے ہیں تو وراثت کی زمینیں کم ہوتی جاتی ہیں، تو یہ ان کی لڑائی جھگڑے بھی ہوتی ہیں، تو یہ عموماً تھانہ کچہری میں اپنے وسائل، ٹائم اور ضائع کرتے ہیں، اور یہ دشمنیاں پال رکھتے ہیں یہ۔ اچھا، پھر یہ لوگ جو ہیں زیادہ تر مقروض رہتے ہیں، اور یہ ایک ویشیس سرکل آف پاورٹی، ایک جو بدترین جو ایک گھن چکر ہے غربت کا، یہ اس میں پھنسے رہتے ہیں۔ اب یہ ویشیس سرکل آف پاورٹی، یہ میں نے یہاں پہ ادھر دائیں طرف اس سلائیڈ کے اوپر اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، کہ ایسے لوگ جن کی انکم لو ہے، اور انکم لو یعنی کم آمدن کیوں ہے؟ کہ ان کے پاس ہنر بھی نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، اور جو اس کے مروجہ جو اوقات ہوتے ہیں ان کے مطابق یہ پورا نہیں اترتے وہ، تو پھر ان کی جب انکم کم ہے تو ان کی سیونگ بھی کم ہوگی، اور جب ان کی سیونگ کم ہے تو آگے وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بہتر معاشی ماڈل یہ ہوتا ہے، اگر آپ کی انکم کا کچھ حصہ آپ اس کو بچا کے رکھیں، بچت کریں، اسے مزید انویسٹمنٹ کریں، اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دیں، کیونکہ وہ بچوں کے اوپر بھی ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے، اس سے آپ آگے ترقی کریں گے، اور پھر آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی، یعنی کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی انکم بھی کم، سیونگ بھی کم، آگے انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں، بچوں کو بھی نہیں پڑھاتے، اور یہ پروڈکٹیوٹی ان کی لو رہتی ہے، آگے ان کے بچے بھی غریب رہتے ہیں، اور یہ پورا ایسے ہی گھن چکر میں یہ رہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ زیادہ تر یہ غریب ہی رہتے ہیں یہ۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ زیادہ تر جو ہے نا، یہ مزدور طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، لیبر فورس، اور یہ بڑے جلدی اپنے بچوں کی شادیاں بھی کرا دیتے ہیں، اور دوسرا اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، ان کو جلدی جلدی وہ کام پہ بچپن سے ہی لگا لیتے ہیں، اور یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ جو ہی جوان ہوں، بڑے ہوں، 17 18 سال کا بچہ ہو تو وہ ماں باپ کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر لے، اور ان کا ایک دست راست بن جائے اور ان کی ہیلپ کرے وہ۔ پھر عموماً ان کو ہیلتھ پرابلم بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، صحت کے مسائل، خصوصی طور پہ عورتوں کے، کیونکہ ان کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، یہ فیملی پلاننگ کے اوپر بھی یقین نہیں رکھتے، تو ان کو بڑی جلدی کافی وہ کچھ نہ کچھ بیماری سے یہ دو لوگ دو چار ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھی ان کا کافی زیادہ اخراجات وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ان کی جو شادیاں ہیں وہ بھی لوکلائزڈ ہوتی ہیں، اپنے ہی خاندان کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنی ہی بستی کے اندر ہوتی ہیں، اور چونکہ باہر کی ان کو ہوا زیادہ تر نہیں لگتی، اور وہ دونوں میاں بیوی مل کے بھی آئندہ اپنی آنے والی نسل کے لیے کوئی بہتر لایا عمل نہیں سوچ پاتے، بلکہ وہ مزید آگے ان کی جو پرابلم میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ۔ پھر چونکہ آمدن ان کی کم ہوتی ہے، تعلیم اور ہنر بھی نہیں ہوتا، تو یہ باہر شہر کے اندر شفٹ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ شہر کا سٹائل، وہاں پہ کمرے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، بجلی گیس پانی ان کے اخراجات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ باہر تقریباً یہ کمپیٹیبلٹی ان کی نہیں ہے، تو یہ زیادہ تر گاؤں اور دیہات میں ہی رہتے ہیں یہ۔ تو اس طرح کی جو کیٹیگری ہے، یہ تقریباً ٹوٹل لائبلٹی ہے سوسائٹی کے اوپر۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، سونے پہ سہاگا، یہ ہے کہ یہ لوگ، ان کا جو سوچ ہے وہ بھی بڑی عجیب ہے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، ہماری یہ مقدر اور ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، جو ہمیں مل رہا ہے، ہمیں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا یہ۔ تو یہ جو اس طرح کی کیٹیگری ہے، ہمارا زیادہ تر جو
رورل ایریا، دیہاتی علاقہ، خواہ کے پی کے کا ہو، پنجاب خصوصی طور پہ ہمارا ساؤتھ پنجاب اور ایون بلوچستان کے کافی سارے علاقے، یا ایون انٹیریئر سندھ، اس میں اس طرح کے یہ کیٹیگریز کے لوگ یہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ابھی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیا ان لوگوں کی غربت ختم ہو سکتی ہے؟ تو میرے پاس اس کا جواب ہے یس۔ اگر یہ لوگ پراپر پلاننگ کریں اور محنت کریں اور نیک نیتی کے ساتھ کام کریں تو ان کی غربت دور ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کم از کم ایک نسل کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جو اگلی نسل ہے وہ اس کا پھل کھاتی ہے۔ ان کے لیے جو مشورہ وہ ہے کہ وہ چھوٹے موٹا اسکل یا ہنر سیکھیں، یا کسی کے اگر آبائی کوئی نہ کوئی کاروبار ہے، مثلا کسی کے اگر آٹا کا چکی کی کوئی مشین ہے یا کوئی آرا مشین ہے، کوئی اگر اینٹوں کا بھٹا ہے، تو اس کو بہتر طریقے سے وہ چلائیں اور اس میں ٹائمنگز کی پابندی کریں، اور اس کو تھوڑا سا اچھی لیبر رکھیں، سائنٹیفک طریقے سے تھوڑا سوچیں اور آگے اپنا مستقبل یہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے جو بچے ہیں ان کو وہ تعلیم ضرور دلوائیں، تاکہ آگے جب اسکولوں کالجوں میں جائیں گے ان کا اندر شعور ان کا بڑھے گا، اور وہ مزید ایک بہتر ورک فورس بن جائے گی۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بنیادی چیز جو ہے کہ وہ انہوں نے سب سے پہلے تبدیلی کے متعلق سوچنا ہے، اور وہ پہلے ایک عزم مصمم کریں کہ ہم نے تبدیل ہونا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے۔ جب یہ سوچیں گے تو تب ہی وہ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج بھیجیں گے۔ کیونکہ میرا یہ آبزرویشن یہ ہے، میں نے وہاں ان لوگوں کے لیے کافی سارے وہاں پہ ادارے بھی بنائے، کمپیوٹر سینٹر بھی بنائے، لیکن ان لوگوں نے ان کو یوٹیلائز نہیں کیا، اور وہی اپنی جو ہٹ درمی پہ یہ قائم ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، ہماری قسمت تو بدل نہیں سکتی، ہم نے بچے سے کام کرانا ہے، ہمیں اسکول اس کی کالج کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایون وہاں اتنی بری حالت ہے کہ لوگوں کو نماز تک نہیں آتی، نماز کا سبق نہیں آتا، کلمے نہیں آتے، اور انہیں کسی قسم کی کوئی بہتری کی ان سے نہ توقع کی جا سکتی ہے، تو نہ ہی وہ اس طرح کے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہنر اور یہ تعلیم سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ جو اپنے جو مینرز ہیں، ان کے طور طریقے، ان کو وہ بھی ٹھیک کرنے چاہیے، سیکھنے چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس اٹھیں بیٹھیں، اور کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اپنا وہ رویہ جو ہے اس میں تلخی اور بدتمیزی ختم کریں، اور یہ بہتر طریقے سے وہ آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جو مورل ویلیوز ہیں، جو اخلاقیات ہیں، وہاں پہ بھی کافی امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ ان کی جو ہیبٹس ہیں ان کو بھی کافی بہتر طریقے سے یہ ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس میں عموماً جو کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی بھی ان کو کام دے تو وہ وقت کی پابندی کریں اور مخلصانہ کوشش کریں، اور وقت اپنا ضائع نہ کریں، اپنے رویہ جو ہے نا اس میں تبدیلی لائیں، اپنے اخلاق بہتر کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جب وہ کریں گے تو پھر ان کی غربت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اچھی طریقے سے ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے دعا کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو ضرور انشاءاللہ ان کا مقدر جو ہے وہ بدل جائے گا۔